ایک لمحے کے لیے مجھے اپنی آنکھوں پر اعتبار نہ آیا۔ ٹوبو کی موجودگی مجھے خواب محسوس ہو رہی تھی، جسے دن میں دیکھا جا رہا تھا۔ کیوں ماسٹر؟ کیا میری موجودگی تمہارے لیے بڑی حیرت کا باعث بنی ہے یہاں پر؟ بے حد۔ مجھے گمان تک نہیں تھا کہ تم یہاں ہوگے۔ بھلا ٹوبو، تمہیں اس منحوس سفید فام کی تلاش میں اکیلا یہاں تک آسانی کے ساتھ آنے دیتا کیا؟ میں اپنی حیرت پر قابو پا چکا تھا۔ بات صاف ظاہر تھی کہ ٹوبو میرا تعاقب کرتا ہوا یہاں تک پہنچا تھا۔ اس کے جذبے کا احساس کر کے میرے دل پر گہرا اثر ہوا۔ تو ٹوبو گویا تم میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے؟ یس ماسٹر۔ کمال ہے، میں تمہاری موجودگی کا احساس ہی نہیں کر پایا۔ ٹوبو کی موجودگی کا پتہ چلانا اتنا آسان نہیں ہے۔ میرا خیال ہے آج کا دن ہم اسی درخت پر گزار دیں۔ ٹوبو نے مجھے اکسایا۔ تمہارے ساتھ کی خوشی میں تو یہ کچھ کم نہیں، اگر تم کہو تو۔ میں نے جواب دیا۔ اترے؟ یہاں بیٹھ کر کیا کرنا ہے؟ ٹوبو نے کہا اور دھم سے زمین پر کود گیا۔ میں کودنے میں اس کی تقلید نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا بڑے آرام سے درخت کے ساتھ اترا اور ٹوبو کے برابر کھڑا ہو گیا۔ ٹوبو پرتجسس نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے ٹوبو؟ کچھ نہیں ماسٹر۔ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش مت کرو۔ آخر تم اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ دیکھ رہا ہوں کہ اب ہمارا رخ کس طرف ہونا چاہیے۔ تو کیا اب تک میں غلط راستے پر چل رہا تھا؟ نہیں، تم آئے تو ٹھیک ہو، لیکن اب ہمارا اس راستے پر سفر جاری رکھنا فی الحال مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے یہاں ایسے آثار نہیں دکھائی دیتے جن سے ظاہر ہو کہ وائٹ یہاں سے گزرا ہے۔ تو کیا وہ کسی دوسرے راستے پر سے گزرا ہوگا؟ یقیناً۔ تو پھر تم بھی مشورہ دو کہ ہم اپنا سفر کس سمت میں شروع کریں؟ ماسٹر، پہلے میں ادھر ادھر گھوم کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وائٹ نے فرار ہونے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا ہے۔ پر تم یہ کس طرح معلوم کرو گے؟ تم بس دیکھتے جاؤ۔ ٹوبو نے بھی جنگلوں کی فضاؤں کو فراموش نہیں کیا۔ میری آنکھیں یقیناً اس راستے کی نشاندہی کر سکتی ہیں جس پر سے کسی کے قدم گزرے ہوں۔ جس جگہ ہم کھڑے ہیں، یہاں ہم سے پہلے کسی انسان کا گزر نہیں ہوا۔ میرا دل اور تجربہ یہ چیخ چیخ کر بتا رہا ہے۔ تب تو گویا یہاں آ کر میں نے وقت ہی ضائع کیا۔ کوئی بات نہیں ماسٹر، افریقہ کا ہر خطہ اپنے اندر ایک نئی کہانی رکھتا ہے۔ یہاں کا جو بھی علاقہ دیکھ لیا جائے وہ ایک یادگار کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب چلیں یہاں سے، آؤ۔ پر کس طرف؟ افریقہ تمہارے لیے اجنبی ہے، میرے لیے نہیں۔ بس چلتے آؤ، اب تو میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم اس صحرائے اعظم میں اکیلے نہیں ہو۔ میں ٹوبو کے ساتھ چل پڑا۔ واقعی بڑا فرق تھا۔ ٹوبو پر مجھے مکمل اعتماد تھا، اور کوئی قابل اعتماد شخص مددگار ہو تو انسان خود کو کسی قدر ہلکا محسوس کرنے لگتا ہے۔ اب جیسے میرا سارا بوجھ ٹوبو نے سنبھال لیا تھا۔ ٹوبو اور میں سفر کرتے رہے، اور پھر شام ہو گئی جب ٹوبو رک گیا۔ اس کی ناک کچھ سونگھ رہی تھی۔ پھر اس نے چاروں طرف چوہے کی طرح ناک چلاتے ہوئے گردن گھمائی اور میرا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف بڑھنے لگا۔ ٹوبو نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس کی تیز نگاہیں شام کے اندھیروں میں کچھ تلاش کر رہی تھیں، اور پھر وہ ایک جگہ رک گیا جہاں جلی ہوئی راکھ کا ایک ڈھیر پڑا تھا۔ اس سے تھوڑے فاصلے پر گوشت کی نچی ہوئی ہڈیاں بھی موجود تھیں۔ وہ کسی چھوٹے جانور کی ہڈیاں تھیں۔ کیا خیال ہے ماسٹر؟ ممکن ہے، ممکن نہیں۔ یقیناً وائٹ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ کمال ہے ماسٹر، جنگل کے لوگ گوشت اتنے اہتمام سے نہیں کھاتے۔ یہ خرگوش کی ہڈیاں ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ وائٹ یہاں رکا، اور یہ زیادہ دیر پہلے کی بات نہیں ہے۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ ابھی بتاتا ہوں ماسٹر، ٹوبو نے کہا، اور پھر وہ راکھ کو ریتنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد راکھ سے ایک ننھی سی چنگاری جھانکی اور سرد ہو گئی۔ شام ہو گئی ہے ماسٹر، اور ہم کہہ نہیں سکتے کہ وائٹ کو ہمارے تعاقب کا علم ہے یا نہیں۔ اگر اسے علم ہو گیا تو وہ وہاں سے زیادہ دور نکل جانے کی کوشش کرے گا، اور رات کے اندھیرے میں ہم اسے آسانی سے تلاش نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے میری رائے ہے کہ یہیں کہیں قیام کیا جائے۔ دن کی روشنی میں ہم بہتر طور پر کام کر سکیں گے۔ اوکے ٹوبو، میں تم سے متفق ہوں۔ ہم آنکھ بھی روشن نہیں کریں گے، کہیں وہ ہوشیار نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ تب ٹوبو نے ایک مناسب جگہ تلاش کر لی۔ کون سے انتظامات تھے ہمارے پاس؟ بے سر و سامانی کسی کیفیت تھی۔ چنانچہ قیام کے لیے اہتمام کیا ہوتا؟ البتہ ٹوبو مجھ سے زیادہ ہوشیار تھا۔ اس نے کھانے پینے کا کچھ سامان ساتھ لیا تھا جو اس وقت کام آ گیا، ورنہ بھوکا رہنا پڑتا۔
کھانے کے بعد ہم آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ ٹوبو نے رات کے لیے کسی بھی خطرے سے نمٹنے کی تیاریاں مکمل کر لی تھیں۔ ہم کافی دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ میں اپنے خیالات میں گم تھا، لیکن ٹوبو نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ ٹوبو؟ یس ماسٹر۔ کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں۔ پھر بھی؟ بس میں سوچ رہا تھا کہ تم وائٹ کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ وہ ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے ماسٹر؟ بس ٹوبو، میں اسے زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ کسی سیدھے سادے شخص کے لیے خطرہ بن جائے۔ یہی میں سوچ رہا تھا باس، اور کچھ نہیں۔ ٹوبو، تمہارے ساتھی تمہیں تلاش نہیں کریں گے؟ کریں گے شاید، لیکن کون کسی کا ساتھی ہے؟ بالآخر وہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے۔ اور نہ جانے کیوں ٹوبو کے اس جواب سے میرے دل میں کھوک سے اٹھی اور ذہن میں سناٹا پھیل گیا۔ ہاں ٹوبو۔ کیا ہوا ماسٹر؟ کچھ نہیں۔ پھر بھی؟ تمہارے جواب پر غور کر رہا تھا۔ واقعی انسان کے پاس بھولنے کا فن موجود ہے۔ اگر وہ بھولنے کا عادی نہ ہو تو کتنی یادیں اس کے دل کا ناسور بن جائے۔ بھول جانا ہی اچھا ہوتا ہے ماسٹر۔ تم نے کبھی محبت کی ہے ٹوبو؟ کسی لڑکی سے نہیں ماسٹر، باقی سب ٹھیک ہے۔ ٹوبو نے کچھ اس انداز سے کہا کہ سوچنے کا انداز بدل گیا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیوں؟ لڑکی سے کیوں نہیں؟ وہ محبت کے جواب میں دیتی ہی کیا ہے ماسٹر؟ صرف چند عدد بچے اور عمر بھر کی مصیبت سے تو بہتر ہے کہ انسان آزاد رہے اور اپنے ہم جنس سے پیار کرے۔ بڑا عجیب فلسفہ ہے تمہارا ٹوبو۔ جیسا بھی ہے ماسٹر، میں اس پر قائم ہوں۔ ماسٹر؟ کیا یہی سوال میں تم سے پوچھ سکتا ہوں؟ اوہ، تم نے میری فطرت سے کیا اندازہ لگایا ٹوبو؟ بات صرف یہی نہیں ہے باس کہ تم اچھے نشانہ باز ہو، اچھی گفتگو کرتے ہو، دوستوں سے اچھی طرح پیش آتے ہو، بلکہ ٹوبو، تمہارا غلام تمہارے کچھ اور اوصاف سے بھی واقف ہے۔ مثلاً تم بے حد شریف انسان ہو، تم کبھی عورت کو دھوکہ نہیں دیتے۔ ہاں ٹوبو، دھوکہ دینا اچھی بات نہیں ہے۔ ٹوبو خاموش ہو گیا۔ میں بھی خیالوں میں گم ہو گیا تھا۔ میں نے کسی لڑکی کو دھوکہ نہیں دیا تھا۔ بات زلیخا سے شروع ہوئی تھی۔ میں نے زلیخا سے کبھی اس انداز میں بات نہیں کی تھی کہ وہ میرے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار ہو جاتی۔ زلیخا کے بعد کہکشاں، اور کہکشاں کے تصور سے میرے دل میں ایک درد جاگ اٹھا۔ الہی، میں نے تو اس کے بارے میں اس مقدس جذبے کا اظہار کیا تھا۔ میں نے بڑے پیار سے بہن کہا تھا، پھر اس کا تصور دھڑکنوں میں تبدیل کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ کون سی دعا تھی جس نے دل کی دنیا ہی بدل دی؟ اور اب جب کہ میں اس سے اتنا دور ہو گیا ہوں، اب وہ میرے تصور میں کیوں آباد ہے؟ لیکن رہا دھوکے کا سوال، تو میں نے کبھی کہکشاں کو دھوکہ نہیں دیا تھا۔ نور جہاں جیسی کومل لڑکی کو بھی میں نے غلط فہمی کا شکار نہیں بنایا۔ حالانکہ میں کوئی برا انسان ہوتا تو نور جہاں غلط راستے پر آسانی سے لگ سکتی تھی۔ بہرحال میرے ضمیر پر کوئی ایسا داغ نہیں تھا جو مجھے بے چین کرتا۔ خیالات کی ریل چلتی رہی۔ پھر مجھے ٹوبو یاد آیا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو وہ ساکت تھا، شاید سو چکا تھا۔ ٹوبو؟ میں نے آواز دی لیکن جواب نہیں ملا۔ تب میں نے بھی گہری سانس لے کر کروٹ بدل لی اور خیالات سے پیچھے چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ نیند کی دیوی مجھ پر مہربان ہو گئی اور ہم دونوں جنگلی درندوں اور زمین پر رینگنے والے، درختوں پر بسنے والے حشرات الارض کو بھول کر نیند کی آغوش میں ہچکولے لینے لگے۔ پھر سورج کی کرنوں نے آنکھوں میں گدگدی کی اور ہم جاگ گئے۔ ٹوبو ایک گہری سانس لے کر بیٹھا۔ اس نے چاروں طرف کا ماحول دیکھا اور مسکرا کر بولا، ویری گڈ ماسٹر، ہم نے تو اس جگہ کو کوٹھی کا بیڈ روم سمجھ لیا تھا۔ واقعی یار، بڑی گہری نیند آئی، رات کو بھی ایک بار آنکھ نہ کھل سکی۔ اپنی بھی یہی کیفیت تھی ماسٹر، لیکن بہرحال یہ بڑا خوفناک تھا ٹوبو۔ کیوں ماسٹر؟ جنگل درندوں سے بھرا ہوا ہے اور نہ جانے رات کو کون کون سے کیڑے مکوڑے ہم سے ملاقات کرنے آئے ہوں گے اور مایوس ہو کر چلے گئے ہوں گے۔ درندے انسانوں سے بہتر ہوتے ہیں ماسٹر، انہوں نے ہماری نیند کا احترام کیا۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اب کیا پروگرام ہے ماسٹر؟ ناشتہ؟ اوہ ہاں، کیا پسند کرو گے تم ماسٹر؟ بھائی جو کچھ بھی ہو، ظاہر ہے شکار تو کر نہیں سکتے۔ کیوں؟ ارے فائر کی آواز سے وائٹ ہوشیار ہو جائے گا۔
تمہارا غلام اسے ہوشیار نہیں ہونے دے گا، ٹوبو نے کہا۔ پھر اس نے اپنے کوٹ کے اندرونی حصے کو کھول کر میرے سامنے کر دیا۔ اس میں الاسٹک کے ہک سے ایک مخصوص انداز کی لمبی لمبی چھریاں سی لٹکی ہوئی تھیں۔ یہ کیا ہے؟ ٹوبو کا خفیہ ہتھیار، اس نے جواب دیا اور پھر چھلانگ لگا کر ایک طرف دوڑ گیا۔ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس ہتھیار سے شکار میری سمجھ میں نہیں آیا، لیکن پھر میں نے ٹوبو کو تھوڑے ہی فاصلے پر رکتے دیکھا۔ شاید قدرت ہی کی طرف سے ناشتے کا بندوبست ہوا تھا۔ وہ ہرن کا ایک بچہ تھا جو نہ جانے کس طرف سے نکل آیا تھا۔ ٹوبو کی نگاہ اس پر پڑ گئی۔ دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں چھری نظر آئی، لیکن ہرن نے اس کی آہٹ محسوس کر لی۔ چنانچہ دوسرے ہی لمحے اس نے جست لگائی اور اسی وقت ٹوبو کے ہاتھ سے چھری ایک تیز سنسناہٹ کے ساتھ نکلی۔ ہرن کے بچے نے قلع بازی کھائی اور میں حیران رہ گیا۔ ٹوبو نے اس کے اگلے پاؤں کو نشانہ بنایا تھا اور پھر آن کی آن میں ٹوبو اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اس نے ہرن کی گردن کاٹ دی اور پھر اسے لٹکائے ہوئے واپس چل پڑا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ میرے پاس پہنچ گیا تھا۔ ناشتہ جیسے ہمارا انتظار کر رہا تھا ماسٹر۔ تمہارا یہ ہتھیار تو خوب ہے ٹوبو۔ ٹوبو ایسے چٹکلوں کا ماہر ہے، زیمر کا استعمال پورے قبیلے میں مجھ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ اوہ اچھا، ہاں ماسٹر، مجھے بھی سکھا دو۔ ضرور ماسٹر، تم سے بڑھ کر کوئی چیز ہے بھلا میرے لیے؟ محبت ہے تمہاری ٹوبو۔ ٹوبو نے ہرن صاف کر کے خشک لکڑیاں جمع کی اور پھر وہ ہرن کو بھوننے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ناشتہ کر رہے تھے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ہم نے سفر کی تیاریاں کی اور چل پڑے۔ ٹوبو کسی شکاری کتے کی طرح وائٹ کی بو سونگھ رہا تھا اور میں نے افریقہ کے اس انوکھے انسان کی بے پناہ صلاحیتوں کا دل ہی دل میں اعتراف کیا۔ بلا شبہ ایسے نشانات مل رہے تھے جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ وائٹ ہمارے آگے سفر کر رہا ہے۔ رات ہوئی، پھر دن نکل آیا۔ وائٹ ہمیں نظر نہیں آیا تھا، لیکن جگہ جگہ ایسے نشانات ضرور مل رہے تھے کہ ان سے اس کی موجودگی کا پتہ چلتا تھا۔ ٹوبو کی صلاحیتوں سے ہم انہیں گم نہیں کر پائے تھے۔ اسی شام ٹوبو نے شکار تیار کرتے ہوئے کہا، تمہارا کیا خیال ہے ماسٹر؟ کیا وائٹ کو ہمارے تعاقب کا علم ہے؟ میں اندازہ نہیں لگا سکا ٹوبو۔ میرا خیال ہے کہ نہیں ہے۔ کس بنیاد پر کہہ رہے ہو تم؟ سیدھی سی بات ہے ماسٹر، اگر وہ علم رکھتا تو ایسے نشانات نہ چھوڑتا جن کی مدد سے ہم اس کے پیچھے چلتے رہتے۔ بات واقعی سیدھی کہی تھی اس نے۔ اگر وہ ایک سے زیادہ ہوتے تو ہم یہ سوچ بھی سکتے تھے کہ وہ ہمیں بھٹکانے اور غلط راستے پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہاں، وہ تنہا ایسا نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک بات واقعی سمجھ نہیں آتی ماسٹر۔ وہ کیا؟ وہ کن لائنوں پر چل رہا ہے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ کیا اس کے پاس کوئی نقشہ ہے، اور اگر نقشہ نہیں ہے تو وہ اس راستے پر کس امید کے تحت بڑھ رہا ہے؟ تمہارے خیال میں یہ راستہ کس طرف جاتا ہے ٹوبو؟ نیتیکا کی طرف۔ ٹوبو کے جواب نے میرے ذہن میں سنسنی پیدا کر دی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا یہ ممکن ہے ٹوبو؟ ہاں ماسٹر، پر کیسے؟ افریقہ کی بھول بھلیاں ماسٹر، اور جو افریقی نہیں ہیں وہ بعض اوقات ان بھول بھلیوں میں ایسے پھنستے ہیں کہ پھر نکلنے کی ایک ہی صورت رہ جاتی ہے۔ وہ کیا؟ صرف یہ کہ وہ اپنا بدن وہیں چھوڑ جائیں اور روح کو لے کر افریقہ سے نکل جائیں۔ بدن کو تو وہیں گلنا سڑنا ہوتا ہے، زندہ واپسی کسی طرح ممکن نہیں۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ تم اس راستے سے بھی واقف ہو؟ ہاں باس، ہم تو ان علاقوں کے کیڑے ہیں۔ تو کیا یہ راستہ بھی آسانی سے نیتیکا پہنچا دے گا؟ آسانی سے؟ کیوں؟ نیتیکا والے اپنے قیدیوں کو جو فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں اس راستے سے بخوبی فرار کی اجازت دے دیتے ہیں، کیونکہ ادھر سے فرار ہونے والوں کے لیے زندگی کی کوئی راہ نہیں ہے۔ اوہ، آخر کیوں؟ بس ماسٹر، راستہ تو میں نے بھی نہیں دیکھا، پر سنا ہے کہ اس طرف خوفناک دلدلیں اور آدم خور درختوں کی بہتات ہے۔ اوہو، تب تو پھر وائٹ موت کے منہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہاں، اور ہم اس کا تعاقب کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے ماسٹر، ہمیں تھوڑی دور تک اس کا تعاقب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد میں تمہیں آگے جانے کی رائے نہیں دوں گا۔ اگر تم آگے جاؤ گے تو بہرحال میں تمہارے ساتھ ہی ہوں گا۔ میں نے گہری سانس لی اور کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے گردن اٹھائی اور ٹوبو کی طرف دیکھنے لگا۔ میرا خیال ہے ٹوبو، ہمیں وائٹ کو پکڑنے کے لیے خصوصی انتظامات کرنے چاہیے۔ اگر تمہاری سمجھ میں کوئی ترکیب آئی ہے ماسٹر تو بتاؤ مجھے۔
ممکن ہے کہ وائٹ کو ہمارے تعاقب کا علم ہو۔ فرض کرو ہے، چونکہ وہ مسلح نہیں ہے اسی لیے ہمارے قریب آنے سے ڈرتا ہے۔ ویسے اسے معلوم ہے کہ ہم دن میں اس کا تعاقب کرتے ہیں اور رات میں قیام کرتے ہیں۔ ہاں باس، تو پھر رات میں وہ بھی قیام کرتا ہوگا۔ ہاں یقیناً، آسمان صاف ہے، چاند بھی ضرور نکلے گا، تو پھر کیوں نہ ہم اس چاندنی سے فائدہ اٹھائیں؟ میں سمجھا نہیں ماسٹر۔ ہم رات میں اسے تلاش کریں۔ اوہ! ٹوبو کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے عجیب سے تاثرات ابھر آئے۔ کیوں؟ تمہیں کوئی اعتراض ہے کیا؟ اگر اعتراض ہے تو صاف صاف بتا دو۔ تم بہرحال میرے دوست ہو اور تمہاری کوئی بھی رائے غلط نہیں ہوگی۔ لیکن ٹوبو میری شکل دیکھتا رہا۔ احمق آدمی، آخر بات کیا ہے؟ میں دوسری بات سوچ رہا ہوں ماسٹر۔ کیا؟ یہی کہ تمہارے اندر ایسی کوئی پوشیدہ کشش ضرور تھی جو ہمارے دل تمہاری طرف کھینچے۔ اس وقت اس بکواس کا کیا مطلب؟ تم دھن کے پکے ہو ماسٹر، شکار کو اس وقت تک نہیں چھوڑتے جب تک اس کا خون نہ پی لو۔ تم غیر معمولی انسان ہو اور کسی غیر معمولی انسان پر بخوشی جان دی جا سکتی ہے۔ اچھا میری بات کا جواب دو۔ جواب کیا ماسٹر؟ ابتدا کرو۔ یعنی تم تیار ہو؟ تیار نہ ہونے کا کیا سوال؟ میں دل و جان سے تیار ہوں۔ ویری گڈ، تب آج ہی، اس وقت جب چاند نکل آئے گا۔ اوکے باس۔ پھر جب کافی دیر بعد چاند نے سر ابھارا تو ہم اٹھ کھڑے ہوئے۔ ٹوبو کے چہرے پر انوکھی چمک آ رہی تھی۔ چاندنی نے صحرائے اعظم کا جو روپ پیش کیا تھا، مہذب دنیا کا کوئی کمزور دل انسان اس وقت اسے دیکھ لیتا تو اسے چاندنی سے ہمیشہ کے لیے وحشت ہو جاتی۔ چاروں طرف بھیانک پھیلے ہوئے درخت تھے۔ رات کے شکاری نکل پڑے تھے اور اپنا شکار حاصل کر رہے تھے۔ یہ مختلف قسم کے حشرات الارض تھے جن میں سانپ بھی شامل تھے۔ عام حالات میں اگر ہم سانپ دیکھ لیتے تو اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھتے جب تک اس سے کسی بھی طرح نجات حاصل نہ کر لیں، لیکن اس وقت سانپ میرے لیے بے حقیقت تھا۔ مختلف قسم کے سانپ ہمارے سامنے سے گزر جاتے اور ہم ان کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ ہاں، بعض سانپوں کے سامنے ٹوبو کا تجربہ کام آتا۔ چنانچہ اس وقت ہمیں خضرا قطع کے نزدیک سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی گراری چل رہی ہو۔ ٹوبو ٹھٹک گیا۔ کیا ہوا؟ خاموش باس، بالکل خاموش رہو، ٹوبو نے کہا اور جھک کر ایک پتھر اٹھا لیا۔ ہلنا مت، اپنی جگہ پر ساکت رہو۔ ٹوبو پھر بولا اور میں ساکت ہو گیا۔ ٹوبو جھاڑیوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پھر اس نے پتھر کو مخصوص انداز میں پکڑا اور اسے زمین پر اس طرح اچھالا کہ وہ رگڑتا ہوا دور تک چلا جائے۔ اور پھر میں نے جھاڑیوں سے ایک بجلی سی چمکتی دیکھی۔ پہلے تو میں سمجھ ہی نہ سکا کہ جھاڑیوں سے کیا چیز نکلی ہے، لیکن چاندنی خاصی تھی، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ یہاں چاند کچھ زیادہ ہی نکھرا ہوا تھا۔ چاندنی میں سفید رنگ کا خوبصورت سانپ نظر آیا جس کی پشت پر ایک سیاہ دھاری تھی۔ سانپ پتھر کی طرف لپکا تھا اور جو ہی پتھر رکا، سانپ نے اس پر پھن مارا۔ ایک روشنی سے چمکی اور معدوم ہو گئی۔ اگر میری آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا تو پتھر لوہے کی طرح سرخ ہوا تھا اور پھر ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ میں دم بخود رہ گیا۔ اتنی دیر میں ٹوبو ہلے بغیر اپنی کوٹ کی جیب سے اپنی مخصوص چھری نکال چکا تھا۔ پھر اس نے چٹکی میں چھری پکڑی اور دوسرے لمحے چھری اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ کوئی جواب نہیں تھا ٹوبو کے اس ہتھیار کا۔ چھری سانپ کے بدن میں پیوست ہو کر زمین میں گڑ گئی تھی اور سانپ زبردست جدوجہد کر رہا تھا۔ اس کی جدوجہد نے اسے ہی نقصان پہنچایا اور کئی منٹ بعد وہ ساکت ہو گیا۔ شکر ہے۔ یہ کیا ہے ٹوبو؟ سنگورا۔ سانپ کی کوئی قسم ہے؟ ہاں، ایسی قسم جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب؟ یہ پتھر جس پر اس نے پھن مارا تھا، ہم اسے کپڑے میں لپیٹ کر رکھیں گے۔ اگر اسے دریا میں ڈال دیا جائے تو دریا کے اس طرف بہنے والے پانی کو کم از کم 1000 میل تک جو کوئی پیے گا نا، ایک لمحے میں مر جائے گا۔ اوہ، اس قدر زہریلا ہے یہ؟ تم تصور بھی نہیں کر سکتے ماسٹر۔ افریقہ میں اس کے بارے میں بہت سی روایات ہیں، بہت سے علاقوں میں تو اس کی پوجا ہوتی ہے۔ ویسے اس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہ متحرک چیزوں پر حملہ کرتا ہے۔ ساکت چیزیں سے نظر ہی نہیں آتی، دوسرے معنوں میں اس کے صرف کان ہوتے ہیں، آنکھیں نہیں۔ اوہ، تو کیا خیال ہے ماسٹر، اٹھا لیں یہ پتھر؟ رہنے دو ٹوبو، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر تم اجازت دو تو میں رکھ لوں۔ یقین کرو، بڑے بڑے ہیروں سے قیمتی ہے۔ اٹھا لو، لیکن احتیاط سے۔
اور ٹوبو آگے بڑھ گیا۔ اس نے پتھر اٹھا لیا تھا۔ اسے احتیاط سے کپڑے میں لپیٹ کر اس نے اپنے لباس میں چھپا لیا، لیکن اس نے بھی سانپ کے بدن سے چھری نکالنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہم آگے بڑھ گئے۔ باتیں کرتے کرتے ہم کافی سفر طے کر چکے تھے۔ راستے کی صحبتیں ہم نے نظر انداز کر دی تھیں۔ اچانک ٹوبو نے میرا شانہ دبایا اور میں چونک پڑا۔ کیا بات ہے؟ سامنے دیکھو۔ کہاں؟ اس سے جھاڑی کی اوٹ میں جو اوپر سے سفیدی نظر آ رہی ہے۔ کیا ہے وہاں پر؟ رک جاؤ ماسٹر، خطرہ ہے کوئی؟ نہیں۔ پھر؟ میں نے وہاں دھواں دیکھا ہے۔ دھواں؟ ہاں۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ ایسا دھواں تھا جیسے آگ بجھائی گئی ہو۔ اور ماسٹر، تمہاری ناک اتنا تیز کام نہیں کر سکتی، لیکن میں نے گوشت کی چران سی محسوس کر لی ہے۔ میری نظر بھی اتنا تیز کام نہیں کر سکتی ٹوبو۔ بھروسہ کرو ماسٹر، وہاں کوئی ضرور موجود ہے۔ وائٹ؟ تم پورے وثوق سے بات کہہ رہے ہو؟ اگر تم افریقہ کے باشندے ہوتے نا ماسٹر، تو تم بھی اسی وثوق سے بات کہہ سکتے تھے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اس نے ہمیں دیکھ لیا ہے؟ وہ بھی افریقہ کا باشندہ نہیں ہے ٹوبو، پر مجرم تو ہے۔ کیا مطلب؟ جرائم عام لوگ نہیں کرتے ماسٹر، وہی کرتے ہیں جو اعلیٰ خصوصیات کے مالک ہوتے ہیں، اور عام لوگوں سے زیادہ ذہین بھی۔ ان کی ساری حصیں تیز ہوتی ہیں۔ ممکن ہے وہ محتاط ہو اور اس نے گوشت بھوننے کے بعد آگ بجھا دی ہو۔ پر ہم سیدھے نہیں چلیں گے ماسٹر۔ پھر؟ آؤ، میں نے اس تک پہنچنے کا راستہ تلاش کر لیا ہے۔ ٹوبو نے میرا ہاتھ پکڑا اور بائیں سمت چل پڑا۔ یہ بالکل مخالف سمت تھی، لیکن میں نے اس سے اختلاف نہیں کیا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی میں نے اندازہ لگایا کہ ٹوبو نے صحیح رخ اختیار کیا تھا۔ ہم نہایت خاموشی سے آگے بڑھ رہے تھے، اور بہرحال ایک لمبا چکر کاٹ کر ہم جھاڑیوں کے عقب میں پہنچ گئے۔ لیکن یہ سفر اتنا دشوار گزار تھا کہ ہم بری طرح تھک گئے تھے، لیکن بہرحال بے حد محتاط تھے۔ پھر ایک سمت سے ٹوبو اور دوسری سمت سے میں نہایت احتیاط کے ساتھ آگے بڑھے، اور دونوں انتہائی تیزی سے جھاڑیوں کے دوسرے رخ پر پہنچے۔ ایک رائفل ٹوبو کے پاس تھی، میرے ہاتھ میں پستول تھا، لیکن دوسری سمت جا کر ہمیں کافی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جھاڑیوں کی دوسری جانب اب بھی لکڑیاں سلگ رہی تھیں۔ کسی جانور کی کھائی ہوئی ہڈیاں اور تھوڑا سا گوشت بھی موجود تھا، لیکن وائٹ غائب تھا۔ نکل گیا، ٹوبو دانت پیستے ہوئے بولا۔ میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ یہاں تھوڑا سا گھاس کا میدان تھا، اور اس کے بعد درختوں کا سلسلہ۔ یقیناً وائٹ انہی درختوں میں ہوگا، لیکن اس وقت اس گھنے جنگل میں وائٹ کو تلاش کرنے کے لیے داخل ہونا حماقت تھی۔ میں نے مایوسی کی گہری سانس لی اور ٹوبو کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ درختوں میں داخل ہو گیا ماسٹر؟ ہاں ٹوبو۔ پھر کیا خیال ہے؟ اس وقت ان درختوں میں داخل ہونا مناسب ہوگا کیا؟ نہیں باس، ان خوفناک درختوں میں وہ خود بھی محفوظ نہیں ہے۔ ویسے دو باتیں ہیں باس، یا تو وہ افریقہ کے ان جنگلوں کا زبردست ماہر ہے، یا ان سے بالکل انجان۔ تمہارا خیال ٹھیک ہے، مارا جائے گا بدبخت۔ بہرحال میں تمہیں ان درختوں میں داخل نہیں ہونے دوں گا باس۔ ہم اس احمق کے لیے زندگی کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ ٹھیک ہے ٹوبو، ہم رات کو یہیں قیام کریں گے۔ پھر ہم نے اسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں وائٹ موجود تھا، اور ایک صاف ستھری جگہ آرام کی غرض سے لیٹ گئے۔ یہ جگہ پچھلی رات کی بنسبت زیادہ خوفناک تھی، اور پھر یہ بھی احساس تھا کہ بہرحال وائٹ کو ہمارے تعاقب کا علم ہو چکا ہے۔ وہ راتوں رات دور نکل جانے کی کوشش کرے گا، اور پھر اس کی تلاش مشکل ہوگی۔ بہرحال ٹوبو بھی خاموش تھا۔ ٹوبو، میرا خیال ہے یہ رات سکون سے نہیں گزارنی چاہیے۔ ہم میں سے ایک کو جاگتے رہنا چاہیے۔ تم آرام سے سو جاؤ ماسٹر، میں رات بھر جاگ لوں گا۔ نہیں ٹوبو، یہ مناسب نہیں ہوگا، اور یہ بھی مناسب نہیں ہوگا کہ باس جاگے اور ٹوبو آرام سے سوئے۔ ٹھیک ہے، یہ میں کب کہہ رہا ہوں؟ پھر یہ کہ ہم آدھی رات جاگیں گے، آدھی رات میں، آدھی رات تم۔ اس کی ضرورت نہیں ہے باس، میں ضرورت ہے ٹوبو۔ کل ہم لوگوں کو تیزی سے سفر کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم دونوں کا چاق و چوبند ہونا ضروری ہے۔ پر میں ایک رات آرام سے جاگ سکتا ہوں ماسٹر۔ فضول ضد مت کرو ٹوبو، تم سو جاؤ، میں باقی رات میں تمہیں جگا دوں گا۔ جو تمہاری مرضی باس۔ وہ ایک طرف کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ میں نے رائفل لوڈ کر کے اپنے نزدیک رکھی اور بیٹھ گیا۔ ٹوبو بھی تھکا ہوا تھا،
میں جانتا تھا کہ وہ بے حد پرخلوص اور وفادار ہے، خود پر جبر کر کے وہ جاگ سکتا ہے، لیکن بہرحال وہ بھی انسان ہے، اسے بھی آرام کی ضرورت تھی، اور میں اس بد شکل لیکن خوبصورت دل والے انسان کو دیکھتا رہا جو بے غرض تھا۔ بمشکل آدھی رات گزری، چاند طویل سفر طے کر رہا تھا، میری پلکیں جڑی جا رہی تھیں، اس قدر شدید نیند آ رہی تھی کہ جس کی انتہا نہیں، لیکن بہرحال میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی۔ پھر میں نے ٹوبو کو جگایا۔ کیا ہوا باس؟ آدھی رات ہے؟ ٹوبو چاروں طرف دیکھنے لگا، اس پر ابھی تک نیند کا غلبہ تھا۔ اٹھ جائیے جناب، آپ کی ڈیوٹی کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اوہ اچھا باس۔ وہ پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا، میں نے رائفل اس کی طرف بڑھا دی اور اس نے کارتوسوں کی پیٹی کمر سے باندھ لی۔ میں لیٹ جاؤں؟ ہاں باس، تم آرام کرو۔ بے پناہ نیند سے مغلوب ہو کر میں زمین پر لیٹ گیا۔ پھر میں گہری نیند سو گیا۔ نہ جانے کتنی دیر گزری ہوگی کہ اچانک ٹوبو کی غرہٹ سنائی دی، اس کے ساتھ ہی لگاتار 2 فائر ہوئے۔ میں اچھل کر اٹھ بیٹھا۔ چاندنی مدھم پڑ چکی تھی، چاند اپنے طویل سفر کو ختم کر چکا تھا۔ رک جاؤ بے غیرت ورنہ! ٹوبو غرایا۔ کیا بات ہے ٹوبو؟ ٹوبو نے ایک اور فائر کیا۔ رائفل کا رخ جس سمت تھا میں نے ادھر دیکھا، لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ ٹوبو، کون ہے وہ؟ وہی چور۔ کون؟ وائٹ۔ کیا؟ غلطی ہو گئی ماسٹر، پر ہوا کیا؟ میں شرمندہ ہوں ماسٹر، جو کچھ ہوا بہت برا ہوا۔ ارے آخر ہوا کیا؟ میں نے اپنے فرض سے کوتاہی کی ہے ماسٹر۔ دراصل بعض اوقات افریقہ کی سرزمین پر ایک مخصوص ہوا چلتی ہے جس میں شلیفہ کے پتوں کی مہک شامل ہوتی ہے، اور یہ مہک ایسی خواب آور ہوتی ہے کہ ہوش میں رہنا مشکل ہے۔ سو باس، مجھے کچھ ایسی گہری نیند آئی کہ میں سو گیا۔ یہ بات مجھے ساری زندگی تم سے شرمسار رکھے گی۔ سو گئے تھے تم؟ ہاں۔ تو پھر؟ وہ چور ہم سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اس بدبخت نے محسوس کیا کہ میں بے خبر ہو گیا ہوں تو وہ آیا۔ میرے پاس آنے کی تو اس کی ہمت نہیں تھی، لیکن چونکہ تم باقاعدہ سو رہے تھے اسی لیے وہ تمہاری طرف گیا اور اس نے تمہاری رائفل اٹھا لی۔ پھر نہ جانے کس چیز کی آہٹ ہوئی کہ میری اچانک آنکھ کھل گئی۔ میں نے اسے للکارا تو وہ نکل گیا۔ نیم غنودہ آنکھوں سے نشانہ لے کر میں نے اس پر فائر کیا، لیکن وہ کمبخت بھاگ نکلا۔ تو وہ رائفل لے گیا؟ میں نے چونک کر اپنی رائفل کی جگہ پر دیکھا، وہ خالی تھی۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ کس طرف گیا وہ؟ درختوں میں۔ میں اسے تلاش کر لوں گا ماسٹر۔ رک جاؤ ٹوبو، رک جاؤ۔ نہیں ماسٹر، مجھے جانے دو۔ فضول باتیں مت کرو ٹوبو، اس کا بھات آنا مشکل ہے، اور پھر ابھی روشنی بھی نہیں پھیلی، اس کے پاس اب رائفل بھی موجود ہے۔ کوئی بات نہیں ماسٹر، مجھے غفلت کی سزا ملنی چاہیے۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، جہنم میں جائے وہ، ابھی ہمارے پاس پستول اور ایک رائفل اور موجود ہے۔ کام چل جائے گا کیا؟ ہاں۔ کیا وہ کارتوس بھی لے گیا ہے؟ دیکھو تو باس۔ ٹوبو جلدی سے بولا۔ کارتوسوں کے تھیلے کا منہ کھلا ہوا تھا اور کارتوسوں کے چند پیکٹ بکھرے ہوئے تھے۔ شکر ہے، کمبخت تھیلے ہی لے جاتا تو کیا ہوتا۔ جو کچھ بھی ہوا وہ میری وجہ سے ہوا باس، میں بہت شرمندہ ہوں تم سے۔ ٹوبو، میں نے کہہ دیا، فضول باتوں سے پرہیز کرو۔ ٹوبو ایک گہری سانس لے کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے سے شرمندگی کے آثار ٹپک رہے تھے، اور میں سوچ رہا تھا کہ وائٹ اب ہمارے لیے خطرناک ہو گیا ہے۔ اس کے بعد نیند کیسے آتی؟ میں ٹوبو کے ذہن سے یہ احساس کم کرتا رہا۔ پھر ٹوبو نے شکار کرنے کا فیصلہ کیا۔ تمہارے ذہن پر وائٹ تو سوار نہیں ہے؟ نہیں ماسٹر، ایسی کوئی بات نہیں۔ سنو ٹوبو، میری درخواست ہے، اپنے طور پر کچھ مت کرنا۔ میں نے کسی قدر سخت لہجے میں کہا، اور ٹوبو چلتے چلتے رک گیا۔ اس نے بڑی بے بسی سے میری طرف دیکھا اور پھر ٹھنڈی سانس لے کر بولا، اوکے باس۔ پھر وہ آگے بڑھ گیا اور میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹوبو واپس آ گیا۔ میں نے فائر کی آواز بھی نہیں سنی تھی، لیکن ٹوبو کے ہاتھوں میں 3 خرگوش لٹکے ہوئے تھے جن کے جسموں سے خون بھی بہا تھا۔ ظاہر ہے ٹوبو نے انہیں اپنے مخصوص انداز میں شکار کیا تھا۔ ٹوبو ضرورت سے زیادہ ہی خاموش تھا۔ اس نے خرگوش صاف کیے، انہیں بھونا، اور پھر ہم ناشتہ کرنے لگے۔ بچا ہوا گوشت حفاظت سے رکھ لیا گیا۔ پھر ہم جنگلوں میں داخل ہو گئے۔ گھنے درختوں میں کافی دور تک ٹوبو آگے بڑھتا رہا۔
پھر کسی قدر محتاط ہو گیا۔ میں اس کی حرکات پر غور کر رہا تھا۔ ٹوبو کئی جگہ رکا۔ کیا بات ہے ٹوبو؟ میں اس کی بو سونگھ رہا ہوں ماسٹر۔ کیا خیال ہے؟ اسی راستے سے گزرا ہے وہ، چلتے رہو، میں نے کہا، اور اس طرح ہم نے درختوں کے درمیان طویل سفر کر لیا۔ پھر ایک جگہ وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ ناک اٹھا کر کچھ سونگھ رہا تھا۔ کچھ محسوس کر رہے ہو باس؟ وہ ادھر آؤ باس۔ وہ ایک طرف لپکا اور میں نے بھی وہ قمیض دیکھ لی جو وائٹ پہنے ہوا تھا۔ وہ درختوں کے ایک جھنڈ کے اس طرف پڑی ہوئی تھی۔ میں بھی ٹوبو کے پیچھے دوڑتا ہوا اس قمیض تک پہنچ گیا۔ ٹوبو نے قمیض اٹھا لی اور پھر وہ اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔